ہمیں آ جائے گا مینو میسج. حبیبی یا محمد یا نبی سلام کسی بھی یوٹیوب کو اپنا بنانے کے لیے اسٹارٹ کا بٹن دبائیں. ڈیلی چارج عمل کا شرک اعتقادی اور شرک فعلی. اور یہ صورت 2 حصوں میں تقسیم بھی ہے. ابھی رہنے لگی پاس بیٹھو بیٹھو دونوں ساتھ ساتھ ہو جاؤ دونوں نہیں پہلے حصے میں رد کیا جاتا ہے شرک اعتقادی کا، جبکہ دوسرے حصے میں رد کیا جاتا ہے شرک فعلی کا. ہم نے کہا تھا کہ اس صورت میں 10 دفعہ دعوے توحید بھی بیان کیے. الذین حبیبی یا محمد یا نبی سلام. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں مشرکین کی اقسام بھی بیان کی جاتی ہے اور عقبات ستہ کا بیان بھی کیا جاتا ہے. 6 عقبے جو مشکلات ہے 6 جو مبلغینوں پر آتی ہیں. ایک دفعہ دعوے توحید ذکر بھی کچھ ذکر ہو چکے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں. آج کے اس سبق میں سورہ انعام آیت نمبر 17. اب یہ دوسری دفعہ دعوے توحید بھی ہے اور یہ اس میں 7واں دلیل عقلی بھی ہے. اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِضُرٍّ کوئی تکلیف. بِضُرٍّ اس کے نیچے رے کے نیچے 2 زیر ہے، یعنی اس میں نکرہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف، معمولی سی بھی تکلیف، ایک کانٹا ہی تمہیں کیوں نہ چبھ جائے، کوئی ٹوکر تمہیں کیوں نہ لگے، جو بھی تکلیف ہو معمولی سے معمولی، اگر وہ تمہیں اللہ پہنچائے تو اس معمولی سی تکلیف کو بھی انسان خود نہیں ہٹا سکتا. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو، اللہ نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو کوئی بھی الا ہو مگر یہی اللہ. جو کوئی تکلیف بھی ہم انسانوں پر آتی ہے، جو تکالیف، جو مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی تکلیفوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے. اللہ کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیف وہ کوئی تم سے ہٹا نہیں سکتا، یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے رکھنا. اور اللہ کی طرف سے دی گئی تمہیں کوئی خوشی وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں وہی یمسسک بخیر اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی خیر، کوئی خوشی، فہو علی کل شیء قدیر تو یہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. اس خوشی کو تم سے لینے والا کوئی نہیں ہے. اس آیت میں تشجیع بھی دی گئی ایک طرح کی شجاعت کہ دیکھو تم جب دین کے راستے میں نکلو، تبلیغ کے لیے نکلو، اس راستے میں تم جدوجہد شروع کرو تو تمہیں طرح طرح کی تکالیف ملے گی، اپنوں کی طرف سے، پرایوں کی طرف سے، شیطانوں کی طرف سے، نفس کی طرف سے، کافی طرح کی مشکلات میں، تکالیف میں تم آؤ گی. لیکن یاد رکھنا یہ تکلیفیں تم سے ہٹانے والا بھی اللہ ہے. ان تکلیفوں سے تم کہیں گھبرا نہ جانا، ان رکاوٹوں سے، ان مصیبتوں سے کہیں تم سست نہ پڑ جانا. ایسے نہ ہو تم سست پڑ جاؤ، اللہ کا کلام، اللہ کے دین کی خدمت وہ تم چھوڑ دو. نہیں، تم یہی کہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اور اس تکلیف کو ختم کرنے والا وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے.
چاہے وہ کوئی بیماری ہو، چاہے وہ کوئی لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتیں ہو، تکالیف ہو، ان سب کو ہٹانے والا اللہ ہے۔ اس میں یہ دعویٰ توحید ذکر کیا گیا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اور تمہیں کوئی خوشی بھی نہیں دے سکتا، تم سے کوئی تکلیف نہیں ہٹا سکتا اور تم سے کوئی خوشی بھی نہیں چھین سکتا۔ وہ مردہ تو چھوڑو، جو وفات شدہ لوگ ہیں وہ تو تمہیں کوئی تکلیف اور خوشی دے ہی نہیں سکتے اور نہ تم سے تکلیف اور خوشی لے سکتے ہیں۔ جو زندہ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں بھی کبھی یہ عقیدہ مت رکھنا کہ اس کی وجہ سے میری خوشی ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے میرا یہ کام ایسے ہو گیا۔ ایسا تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوشی تم سے لے لی گئی، وہ کوئی اور تم سے نہیں لے سکتا۔ یا اس کی وجہ سے مجھے جو ہے تو یہ تکلیف لباس لوگ ہر ایک چیز کا ذمہ دار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے وہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ مطلب وہ یہ مانتے نہیں ہے کہ یہ تقدیر کا لکھا تھا، یہ مجھے مل کے ہی رہنا تھا، اس جگہ ایسے ہی مجھے یہ تکلیف ملنی تھی۔ جیسے خوشی کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اللہ خوشی کے مقام تک آپ کو لے کر جاتا ہے جہاں پر آپ کے لیے خوشی لکھی ہو، تو اللہ آپ کو ملاتا ہے اس خوشی سے۔ تو اسی طرح جہاں پر آپ کو کوئی تکلیف پہنچنی ہو، آپ کے لیے کہیں سے تکلیف پہنچنا لکھا ہو، تو آپ اس تکلیف کے پاس بھی پہنچ جاؤ گے، وہ بھی آپ کو مل کر رہے گی۔ تو اس تکلیف کو نہ پھر آپ سے کوئی ہٹانے والا ہے، مردہ تو چھوڑو، زندہ بھی تم سے نہیں ہٹا سکتے۔ بلکہ آپ کو پتا ہے انسان اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس، اتنا عاجز کہ وہ خود کا ہے، انسان اپنے آپ کا ہے لیکن وہ اپنے آپ سے بھی تکلیف نہیں ہٹا سکتا۔ کبھی کبھی انسان تنگ ہو جاتا ہے کہ آخر تم میرے ہو یا تم مطلب کہ تم میرے پاس ہی ہو، تم میری اپنی جان ہو، لیکن یہ کیا کہ تم بالکل مجھ سے الگ بھی ہو۔ تم میں ہی ہوں لیکن تم بالکل الگ ہو مجھ سے۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ میں ہٹا نہیں سکتی، تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ میں ہٹا نہیں سکتی۔ اور تب بندہ توحید کے اعلیٰ درجے پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ واقعی اللہ جب میری جان ہی میری نہیں ہے، جب میں ہی اپنا نہیں ہوں، جب میں خود کا نہیں ہوں، تو اللہ یہ اتنا بے بس اور عاجز انسان وہ کسی اور سے کیسے تکلیف لے سکتا ہے، وہ کسی اور کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، وہ مطلب کہ کسی اور سے کیسے تکلیف لے سکتا ہے یا خوشی لے سکتا ہے، جب یہ انسان خود سے تکلیف نہیں ہٹا سکتا، جب یہ انسان خود سے نقصان نہیں ہٹا سکتا۔ اور پھر ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نہیں فلانا بابا کے پاس جاؤ تو وہ تمام تکالیف تمہاری ختم کر دیں گے، تمہاری تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی۔ چارپائی پر لوگ پڑے جاتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں چل کر خود واپس آتے ہیں۔ ایسا بابا ہے کہیں پر، ایسا پیر ہے کہیں پر، لوگ اس طرح جاتے ہیں، صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارتوں میں، درگاہوں میں، کوئی جھولا جھلاتے ہیں، کوئی وہاں پر کوئی گرا باندھتے ہیں، اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے، ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ بھئی کوئی اور بھی کر سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنا، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولیوں کے ولی، کامل پیر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خود پر آئی ہوئی تکالیف خود سے نہیں ہٹا سکتے، وہ اپنی اولاد پر آئی ہوئی تکالیف اولاد سے نہیں ہٹا سکتے۔ تو فوت شدہ ولی تم سے کیسے تکلیف ہٹا سکتا ہے؟ تمہاری مدت جو موت کی لکھی گئی ہے وہ کیسے ٹال سکتا ہے؟ تمہاری زندگی جتنی مقرر ہے اس کو کیسے زیادہ کر سکتا ہے؟ تمہاری خوشی جب جہاں لکھنی ہے، آنی ہے، اس کو کیسے وہ وقت سے پہلے لا سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے آپ سے تکلیف نہیں ہٹا سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے تکلیف نہیں ہٹا سکتے۔ ان کے بیٹے ان کی زندگی میں وفات پا چکے ہیں بیمار ہو کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے جاتے، غمزدہ ہوتے جاتے، لیکن اللہ کی طرف سے آئی تکلیف میں آپ کچھ کر سکتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے،
وہ بیمار پڑے، پھر وہ فوت بھی ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ان العین لتدمع والقلب لیحزن، ان العین لتدمع والقلب لیحزن، بے شک ہمارے آنکھ سے آنسو جاری ہے اور ہمارا دل غم سے پر ہے، ولا نقول الا بما یرضی بہ اللہ، اور ہم وہ نہیں کہیں گے مگر کہیں گے وہ بات جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہو، ہم منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور ہم تمہاری جدائی پر اے ابراہیم بڑے ہی غم زدہ ہیں، ہم تمہاری جدائی پر اے ابراہیم بڑے غم زدہ ہیں۔ آنکھ سے آنسو جاری ہے، دل غم سے پر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میں کچھ ایسا نہیں کہوں گا جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مگر میں وہی بات کہوں گا کہ اللہ نبی کریم اس پر راضی ہو جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وفات پا چکی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کی تینوں آپ کی زندگی میں وفات پا چکی ہیں۔ آپ کو باپ کے غم سے بھی گزارا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے غم سے بھی گزارا گیا، دادا بھی، چچا بھی، محبوب بیوی بھی، اولاد بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و شکر کے پیکر اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے اگر یہ غم، درد، یہ تکالیف اللہ اپنے ناپسندیدہ بندوں پر لے کر آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقبال کو بھی نقصان نہ پہنچتا۔ آئی سمجھ، یہ تکالیف، یہ غم، یہ درد، کہتے یہ بڑے منحوس لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ان پر بھی غم آئی رہتی ہے اور ہم پر بھی کوئی آفت نہ آ جائے ان کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی تکالیف آئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا مجھ سے پہلے کسی اور پیغمبر پر یہ تکلیفیں نہیں آئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنی پڑی، پھر دادا بھی چلے گئے، پھر چچا بھی چلے گئے، محبوبہ بیوی بھی چلی گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اولاد تھی تو وہ بھی چلی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کر سکتے تھے، ولیوں کے ولی تھے، پھر کامل تھے، کسی کو دوبارہ زندہ کر سکتے تھے، کسی کی لکھی ہوئی مدت کو ٹال سکتے تھے، کسی کی لکھی ہوئی بیماری کو ختم کر سکتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب جنگ بدر جا رہے تھے، غزوہ بدر پر، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، ان کو چھینچک کی بیماری لگی ہوئی تھی، تب یہ لا علاج بیماری تھی اور ان کی بیماری بھی سخت پیمانوں پر تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی کوئی بہن ماں وغیرہ بھی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی وہ بیمار ہے اور دیکھو اس کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو تم رہ جاؤ، تم جنگ بدر پر ہمارے ساتھ نہ جاؤ۔ شیعہ اس پوائنٹ کو بڑا اچھالتے ہیں کہ عثمان بدر پر بھی نہیں گئے، عثمان صلح حدیبیہ پر بھی نہیں تھے، اور عثمان احد میں بھی بھاگ گئے تھے، استغفر اللہ، یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا تھا کہ تم ادھر رہ جاؤ، کہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، کیونکہ وہ موت کے دہانے پر تھی، اور ہم جا کر جنگ کرتے اور آئیں گے، باقاعدہ تمہارا مال غنیمت میں حصہ ہوگا اگر ہم فتح یاب ہو کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے
غزوہ بدر میں فتحیاب ہو کر آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً اپنے سے آگے بھیجا کہ بھاگ کر جاؤ تو ہم سے پہلے، اور ان کو کہو کہ فتح ہو گئی ہے۔ یہ دونوں بھاگ کر آتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ پہنچے، میری بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ وفات پا چکی ہے اور میں نے ان کو دفنا بھی دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان کے قبر کے سرحانے بیٹھ کر روتے ہیں، پھر سے ان کے لیے دعا پڑھتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اولاد کا غم بڑا شدید ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی سخت ہوتا ہے تو اولاد کا بھی سخت ہوتا ہے، بیوی کا بھی سخت ہوتا ہے۔ یہ تمام سخت تکالیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی، لیکن اللہ کی طرف سے تھی نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود سے نہیں ہٹا سکتے تھے، اپنی اولاد سے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے وفات پائی، تقریباً وہ بھی تو شہید ہی ہو گئی تھی، اس میں وہ زخمی ہو گئی تھی جب وہ جا رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اسی کی وجہ سے وہ پھر بعد میں وفات پا گئی۔ اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی زندگی میں وفات پا چکی تھی۔ ایک صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وفات پائی تھی، اور 6 مہینے بعد، بہت کم مدت بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، فاطمہ رونے لگ گئی۔ دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کچھ بولا، وہ ہنسنے لگ گئی۔ تو میں نے پھر پوچھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، فاطمہ تمہیں تمہارے بابا نے کیا بتایا، مجھے بھی بتاؤ۔ فاطمہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ میرے اور بابا کے درمیان راز ہے، وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت بھی ہو گئے۔ میں نے پھر پوچھا کہ دیکھو بیٹی، میں تمہاری ماں ہوں، اب جو راز تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے بھی فوت ہو گئے، لیکن مجھے وہ بات بتا، وہ کیا بات تھی؟ فاطمہ نے کہا کہ ماں، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں کہا کہ میں جلد ہی اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں رونے لگ گئی۔ پھر مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکر مت کرو فاطمہ، تم بھی میرے بعد جلد آنے والی ہو۔ پھر میں ہنسنے لگی کہ واپس ادھر ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ ایسے لوگ تھے، اور ہم کتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں زندگی کو، زندگی کے تکالیف کو، نعمتوں کو، مصیبتوں کو۔ ایک دن مر ہی جانا ہے، تکلیفوں نے ختم ہو جانا ہے، لیکن ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، اور جو اخروی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس کو خود کے لیے خراب کر رکھا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ دنیا اور دنیا کے پیچھے باغ دوڑ ہے، اسی دنیا کے لیے شرک بھی کر رہے ہیں، اسی دنیا کے لیے، دنیا کے نام و نمود کے لیے بدعت بھی کر رہے ہیں، اسی دنیا کے لیے ہم رسومات بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، شرکیات بھی کر رہے ہیں، بے حیائی بھی کر رہے ہیں، اسی طرح بے شرمی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ کام کر رہے کہ جس پر ہم اللہ اور رسول کے سامنے نظریں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں گے، بس یہ جھکانے کیا زمین میں گڑنے کے لائق ہوں گے۔ ایسے ایسے کام ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نبی کریم فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی معمولی سی بھی تکلیف فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو کوئی بھی، الا ہو مگر وہی اللہ، وہی اللہ تکلیف دینے والا، وہی اللہ تکلیف اٹھانے والا، وہی اللہ خوشی دینے والا، وہی اللہ خوشی لینے والا۔ جب سب کچھ اللہ کا، جب سب کچھ اللہ کا، تو ہم کیوں نہیں ہوتے اللہ کے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے، یہاں تک کہ ہماری اپنی جان بھی اللہ کی ہے، پھر یہ مغرور انسان کیوں نہیں اللہ کا ہو جاتا؟ یہ کیوں نہیں ہوتا اللہ کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر میں کہا تھا، میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم لوگ تمام نعمتوں کے، تمام خوشیوں کے خزانے آسمانوں میں جانو کہ وہ آسمانوں میں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، خزانے ہمارے اوپر ہیں، ہر ایک چیز کے، صحت کے بھی، خوشیوں کے بھی، مال و دولت کے بھی، کیونکہ انسان کا دل ادھر ہی لگا ہوتا ہے
جہاں پر اس کا خزانہ پڑا ہوتا ہے. تو تم اپنے خزانوں کو اوپر جانو تو تمہارا دل اوپر والے کے ساتھ لگے گا. اور جب تم اپنے خزانوں کو انسانوں کے ہاتھوں میں، باباؤں کے ہاتھوں میں جانو تو تمہارا دل دنیا کے ساتھ لگ جائے گا. بڑی پیاری بات کہی عیسیٰ علیہ السلام نے. انسان کا جہاں خزانہ پڑا ہوتا ہے اس کا دل وہی پر لگا ہوتا ہے. خزانہ ایسا اور خزانہ ویسا، دل ویسے ہی خوش خوش ہوتا ہے. جب تم اللہ کے پاس تمام تر خزانے گمان کرو گے، یقین کرو گے کہ وہ اللہ کے ہاں ہے، میری صحت بھی، میری خوشی بھی، اسی طرح میری تکلیفیں ختم کرنا بھی، ہر طرح کی جو تمہاری دعائیں ہیں سب کچھ اللہ کے پاس ہے. تمہارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوگا. مخلوق پر سے تمہارا اعتماد ختم ہو جائے گا کہ مخلوق بھی بلا کچھ دے سکتی ہے یا لے سکتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان میں سن رہی تھی، بڑا پیارا. اسلام تو شرک کو صرف یہی سمجھتے ہیں نا کہ شرک یہ کہ بابا اور درگاہوں کے پاس جاؤ اور ان کو بلاؤ اور ان سے مدد مانگو. لیکن ان کا ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا تھا کافی سال پہلے، 4-5 سال پہلے. تو میں اس کو پڑھا تو میرے دل میں نے کہا یہ تو اتنا ہی توحید ہے، دل سے کھل گیا. وہ اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ یہ بھی شرک ہے کہ تم انسانوں سے یہ امید رکھو کہ کوئی میری نوکری ختم کر سکتا ہے یا کوئی میری نوکری مجھے درجے میں اتار سکتا ہے. کوئی انسان اگر میں آفیسر کو یہ بات کروں تو میری نوکری ختم کر دے گا، مجھے کسی دوسری جگہ پر جو ہے تو تبدیل کر دے گا، مجھے معطل کر دے گا. کہتے یہ بھی شرک ہے. نوکری دینے والا، رزق دینے والا اور رزق لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کافی پیارا بیان وہ اس بات پر کرتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ. ہم لوگ اس سے بھی کتنا ڈرتے ہیں نا، نہیں یہ فلانا آدمی میری نوکری خراب کر دے گا، اس کے ساتھ تعلقات ذرا بنا کے رکھوں. وہ چاہے کتنے ہی گندا آدمی ہو، ہمیں تعلقات بنا کے رکھنے. میری نوکری اس کے ہاتھ میں ہے، میری خوشی اس کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی کی ڈوری اس کے ہاتھ میں. ہم یہ بھول جاتے ہیں خوشیوں کے، زندگی کے، رزق کی ڈوریاں وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں. اللہ چاہتے تو ڈوری کھینچ لیتے تو تنگی آ جاتی ہے، اللہ چاہتے تو ڈوری کو تھوڑا ڈھیلا کر دیتا ہے تو خوشحالی آ جاتی ہے. اسی طرح وسعت آ جاتی ہے، فراخی آ جاتی ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، نوکری اس نے ختم کر دی، کاروبار اس نے ختم کروا دیا، اس نے ختم کروا دیا. آپ سوچیے جب تک اللہ نہ چاہے کچھ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس بات پر یقین رکھے، اس صحت پر یقین رکھے کہ اللہ ہی میرا ہے، اللہ ہی مجھے نعمتیں دینے والا اور میرے گناہوں کے سبب یا مجھے امتحان میں ڈالنے کے سبب مجھ پر تکالیف یا بیماریاں وغیرہ لے کر آتا ہے، لیکن وہ مجھ سے اللہ ہی ہٹائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، الا اعلمک بکلمات ینفعک، آیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں فائدہ دے گا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک مجھے وہ کلمات وہ آپ بتا دیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافی لمبی حدیث ہے لیکن انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ ابن عباس دیکھو سورہ انعام کی مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس دیکھو تم یہ عقیدہ رکھو، اگر یہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ ہم اپنے عباس کو کوئی خوشی دینا چاہتے ہیں، میرے چچا کے بیٹے اللہ نے تمہارے لیے کوئی خوشی نہ لکھی ہو، یہ یقین رکھنا کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی خوشی نہیں دے سکتا. اور یہ میرے چچا کے بیٹے یہ بھی یاد رکھنا، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ ہم اپنے عباس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کی خوشیوں کو چھینتے ہیں، اس کو جو بھی تکلیف ہو، شرمندگی ہو، ذلت ہو، جو بھی چیز ہم اس کو دیتے ہیں. ابن عباس میرے چچا کے بیٹے یہ یقین رکھنا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا. تو اس آیت کی طرف اشارہ کیا، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اسی طرح یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر ذکر کیا ہے اس آیت کے ساتھ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو وفات پا رہے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرزاق کو بلایا کہ ادھر آؤ میرے پاس بیٹا. انہوں نے کہا میرے بیٹے میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں.
دیکھو، ایک تم سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو مت بلانا، اس کو ضرور پڑھنا، یعنی اس پر عقیدہ رکھنا، اس میں صرف توحید ہی بیان ہوا ہے. آخری جو 3 آیتیں ہیں سورہ حشر کی، تو اس پر عقیدہ رکھنا، مطلب توحید کا بیان ہے سارا اس میں. اور ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو، اس حدیث کو، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عباس کو کی، اس کو مت بھولنا میرے بیٹے. تو وہ یہی باتیں تھی، یعنی توحید پر یقین رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا. وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی معمولی سی بھی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو کوئی بھی مگر صرف اللہ. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ لا الہ الا ہو کی تفسیر ہے. لا الہ الا ہو کی جگہ، الہ کی جگہ کیا آیا ہے؟ کاشفہ. لا اپنی جگہ، الہ کی جگہ کاشف آیا، اور لہو الا ہو، کاشف لہو الہ کی جگہ ہے، اور الا ہو مگر وہی اللہ. تبھی ہم الہ کے معنی کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، مگر صرف اور صرف وہی اللہ. ہم الہ کے معنی معبود نہیں کرتے، کیونکہ معبود الگ سے عربی کا ورڈ ہے، اس کے الگ سے اپنے معنی ہے، الہ کے معنی الگ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود الہ کے معنی کیے ہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فَلَا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو کوئی بھی، الا ہو مگر یہی اللہ. وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے آپ کو کوئی فائدہ، کوئی خیر، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہی اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، آٹھواں دلیل عقلی، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور یہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور یہ اللہ زورآور ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یہ اللہ حکیم الخبیر، حکمت والا خبردار ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، تم جو کہتے ہو، اعتراض کیا گیا، تم پر سوال کیا گیا کہ ہر ایک چیز اللہ کرتا ہے، تکلیف بھی اللہ ہٹاتا ہے. سوال یہاں پر ذکر نہیں ہے، تکلیف اللہ ہٹاتا ہے، وہ یمسسک اللہ میں جو ہم نے بیان کیا. تکلیف ہٹانے والا جو اللہ ہے، خوشی دینے والا بھی جو اللہ ہے، تو تمہارا گواہ کون ہے؟ تو جواب آیا، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلْ کہہ دیجئے، أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کون سی چیز بڑی ہے گواہی کے، کون سی چیز بڑی ہے گواہی کے، گواہی میں. قُلِ اللَّهُ، قُلْ کہہ دیجئے اللہ، اللہ اکبر شہادہ، اللہ کی ذات اکبر ہے، بڑی ہے گواہی دینے میں. اللہ نبی کریم نے یہ گواہی دی، شہید بینی و بینکما، گواہ ہے میرے مابین اور تم لوگ کے مابین. اللہ نبی کریم نے یہ گواہ دی کہ صرف میں ہی مختار کل ہوں، جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا، صرف میں ہی متصرف ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. اور مزید مجھے اللہ نے وحی کی، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور وہی ہوئی ہے مجھے اس قرآن کی، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ ڈراؤں تم لوگوں کو اس قرآن پر. کس چیز پر؟ اللہ نبی کریم نے صاف الفاظ میں کون سی کتاب کا نام دیا؟ قرآن کریم کا. میں قرآن کریم لے کر آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے ڈراؤں، نہ کہ قصے کہانیوں سے، جیسے لوگ آج کل قصے کہانیاں مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو صرف قصے کہانیاں بیان کر کے دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. فلاں قبر میں لڑکی سے سانپ بن گیا تھا، کیوں؟ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. فلاں قبر میں لڑکی کے ساتھ جو ہے تو لڑکی کا جب جنازہ ہو رہا تھا، خطیب اس کے ساتھ چپک گیا تھا،
کیونکہ وہ ساری زندگی ٹی وی دیکھا کرتے تھے، تو اس کے تختے پر بھی اس کے ساتھ ٹی وی چپکا ہوا تھا، اس کے قبر میں بھی اس کے ساتھ ٹی وی چپک کر چلا گیا، اور اس کے قبر میں اس پر عذاب آیا ایسا تھا۔ تو فلانی لڑکی کے جو ناخن اتنے لمبے لمبے قبر میں ہو گئے، جا کر قبروں کا جائزہ لیتے سارے لوگ، قبروں سے ادھر ادھر کوئی بات کرتے نہیں ہے۔ آپ خیر سنیے ان کا بیان ذرا، میں نے سن رکھا ہے کئی دفعہ۔ اور فلانی لڑکی کے قبر سے سانپ لپٹا ہوا تھا، اور فلانی لڑکے کے قبر سے آگ نکل رہی تھی، کیونکہ وہ وضو سے ہی نہیں بنایا کرتا تھا، فلانا مسواک سے نہیں کرتا تھا، فلانا نماز اس طرح پڑھتا تھا، اور یہ کس سے کہانی سے لوگوں کو ڈراتے۔ بھائی قرآن کریم ہے ڈرانے والی کتاب، ان چیزوں سے تم لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہو۔ ایک ہوتا ہے خوف دلانا اور ایک ہوتا ہے ڈرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہا لیخوفکم کہ میں تم لوگوں کو خوفزدہ کروں، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لانذرکم تاکہ تم لوگوں کے لیے نذیر بنوں، تم لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ۔ تم قبر کے اور ان چیزوں کی بیان کر کے لوگوں کو جو ہے تو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بناتے ہو، لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم قرآن کریم سے صحیح تبلیغ کرو، بیان کرو، اور قرآن کریم میں جہاں پر ڈر کا مقام ہے، جہاں پر قیامت کا مقام ہے، قیامت کے عذابوں کا مقام ہے، تو وہاں پر تم ان کو ڈراؤ۔ تو قرآن کریم کا ڈر ایسے ہوتا ہے کہ بندے کا دل پگھل جاتا ہے، اور اس کا دل آنکھوں کے ذریعے نکلنا شروع ہو جاتے، آنسو نکلنا شروع ہو جاتے، اور وہ پھر ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خوف زدہ ہو کر نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، قبر سے خوف زدہ ہو کر نہیں، بلکہ قبر کے لیے محبت سے ایمان کے ساتھ عمل کرنا شروع کرے۔ وہ قبر سے ڈر نہیں بلکہ قبر کی طرف محبت بری جو ہے تو چاہت کے ساتھ جانے کی تیاری کرے کہ اس قبر میں جاؤں گا تو اس کو میں اپنے لیے پہلے سے تیار کر لوں، اس میں اپنے لیے پہلے سے بستر بچھا لوں، اے سی لگوا لوں، ہیٹر لگوا لوں، سارا کچھ کروں جو میرے لیے توشہ ہو، جو میرے لیے روشنی ہو، جو میرے لیے آرام اور سکون کا سبب ہو، جو لوگوں کو خوفزدہ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی آخرت کی طرف محبت پیدا کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں، اور دنیا سے لوگوں کا دل بھرتے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے وحی دی کہ میں اس قرآن کے ذریعے جو قرآن میرے اور آپ کے آگے پڑھا ہوا ہے، جو کتاب میرے اور آپ کے آگے پڑھی ہوئی ہے، کوئی بھی اور کتاب نہیں۔ آپ علیہ السلام کی تو اپنی باتیں حدیث تھی نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک حدیث کا بیان کیوں نہیں کیا؟ سوچا ہے کبھی کسی نے؟ آپ علیہ السلام تو پیدائشی نبی تھے، آپ علیہ السلام نے 40 سال تک احادیث کیوں نہیں بیان کی؟ تب تک نہیں بیان کی جب تک قرآن نہیں سیکھا۔ جب قرآن اترا، قرآن بیان کرنا شروع کر دیا، قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کی باتیں حدیث ہو گئی، آپ نے باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ قرآن پہلے کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، نہیں تو قرآن کو اللہ نازل ہی نہ کرتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی باتیں ہوتی، کہتے کیا یہ ہم تو حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث کیوں؟ بیان کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ بے شک احادیث بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی باتیں احادیث بہنوں، لیکن وہ اپنی باتوں کا بیان نہیں کرتے۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تمہارا پیغمبر اپنے پیٹ کی باتیں نہیں کرتا، اپنی خواہش کی باتیں نہیں کرتا، اپنی ذاتی باتیں نہیں کرتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ یہ پیغمبر وہی باتیں کرتا ہے جو ان کو وہی ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہے نا، وہ بھی وہی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ وہی خفی تھی، جو مطلب چھپی ہوئی وہی، اور قرآن کریم وہی جلی ہے، کلی وہی۔ تو قرآن کریم وہی جلی کا بیان کرنا ہے، وہی مطلوع کا بیان کرنا ہے۔ باقی جو بڑے بڑے عالم بننا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے مفتی بننا چاہتے ہیں، محدث بننا چاہتے ہیں، مفقہ بننا چاہتے ہیں، مفسر بننا چاہتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کو سیکھ کر آگے احادیثوں کو بھی سیکھ لیتے صحیح۔ لیکن فرض ہم پر کون سی کتابیں جو لازمن، جیسے ہم نماز ہم نے مرنا ہے، جینا ہے، بیمار ہونا ہے، جو بھی ہونا نماز ہم نے پڑھنی ہے نا، تو جو فرض ہم پر کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ ہم مرے، ہم جیے، ہم جو ہے تو بیمار ہو، ہم ٹھیک ہو، ہم مصروف ہو، جو بھی ہو، جیسے نماز کے لیے ہم خود کو فارغ کرتے ہیں 5 وقت، ایسے ہی قرآن کریم کے لیے ہم نے خود کو 5 جو ہے تو 1 وقت فارغ کرنا ہے، یا جتنے بھی وقت ہم درس دیتے اتنے وقت ہم نے قرآن مجید کے لیے خود کو فارغ کرے، کیونکہ بلا شبہ یہ قرآن کریم فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور وحی ہوئی ہے مجھے اس قرآن کی لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ ڈراؤں تم لوگوں کو اس قرآن پر، وَمَن بَلَغَ، اور ڈراؤں ان کو جن تک پہنچا قرآن۔ اس آیت میں ایک عجیب سی خوشخبری ہے، بشارت ہے ایک عجیب سی۔ اس آیت میں میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تاکہ میں تم لوگ کو بھی ڈراؤں جو اس وقت موجود تھے، اور ومن بلغا، اور جن تک میں نہیں پہنچتا لیکن جن تک قرآن کریم پہنچ گیا ان کو بھی میں ڈراؤں۔ مطلب یہ کہ یہ قرآن کریم، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ باتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بیان کیا تھا، اسی قرآن کریم کو، اسی قرآن کریم کا انذار کیا تھا۔ تو اب جن جن لوگوں کو قرآن کریم کا انذار یا قرآن کریم کی بشارتیں پہنچے، قرآن کریم کا بیان پہنچے، تو وہ لوگ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بنفس نفیس خود قرآن سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو قرآن کے آگے بیٹھے ہیں، گویا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر رہے ہیں، گویا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خود انذار سن رہے ہیں، خود بشارتیں سن رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اس طرح ہی ہے۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَمَن بَلَغَ، جن تک میں قرآن پہنچاؤں اور جن تک میں ان کو بھی ڈراوا دینے والا ہوں جن تک قرآن پہنچے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ غالباً اس جگہ پر فرماتے ہیں وَمَن بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَكَأَنَّمَا قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ وَسَمِعَ مِنْهُ كَلَامَ اللَّهِ۔ من بلغہ القرآن، جس تک قرآن کریم کی تبلیغ ہوئی، جس کو قرآن کریم بیان ہوا، فَكَأَنَّمَا قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ، تو گویا کہ اس نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا۔ وَسَمِعَ مِنْهُ كَلَامَ اللَّهِ، اور اس نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا کلام بھی سنا۔ آپ نے خود سنا، خبر اسی طرح امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر مدارک والے حدیث ذکر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں من بلغ القرآن فإنی نذیر اللہ۔ وہ لکھتے ہیں یہ حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بلغ القرآن، جس تک قرآن کریم پہنچا، فإنی نذیر اللہ، تو میں اس کے لیے ڈراوا، میں اس کے لیے نذیر ہوں۔ جس تک قرآن پہنچا تو گویا کہ میں اس کے لیے نذیر بن گیا، میں نے اس کو انذار دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا مجھ سے اگر ایک بھی آیت ہو۔ تو یہی معنی ہے کہ قرآن کریم آج بھی جس کو بیان ہوتا ہے، گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن سن رہا ہے۔ دیکھیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے خاک تو کیا، ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی ہوتی تھی اس کے قدموں کا جو خاک ہوتا تھا، ہم اس کے بھی برابر نہیں ہیں۔ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم اس کو اپنا سرما بنا ڈالیں۔ لیکن قرآن کریم کا بیان کرنے والا جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ اس وقت کس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سیٹ کس کی ہوا کرتی تھی؟ درجہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہے، لیکن یہ مقام، یہ منزلت کس کی ہوتی تھی؟ قرآن کون بیان کرتا تھا آج سے 1450 سال پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن کون سیکھا کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام۔ آپ خود کو کمتر نہ سمجھو، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مقام پر بیٹھے ہو، وہ سیکھنے والے تھے، وہ طالب تھے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے درسوں میں استانی محترمہ کے سامنے اسی مقام پر بیٹھے ہوتے، اور باقی میں خود کے لیے تو یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ میں بھی اس مقام پر بیٹھوں کہ میں بیان کروں یا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وارثہ ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑی گنہگار بندی ہوں۔ میں بھی اس مقام تک نہیں پہنچی کہ میں صحیح وارثہ بنوں، لیکن میں صحابہ کے مقام پر بیٹھتی ہوں، اپنے استانی کے درس میں جب بیٹھتی ہوں، استادی کے درس میں جب بیٹھتی ہوں۔ آج جب مجھے دیر ہو گئی تو میں گئی تو اپنے درس سے تھی، لیکن وہاں مجھے پتہ چلا کہ شیخ محترم، ہمارے استاد جی محترم، وہ کسی کا ختم کروا رہے، وہ بھی اردو زبان میں، تو میں نے کہا چلو میں استاد جی کا بیان سن لیتی ہوں۔
تو وہ ختم ہوتے ہوتے شام کی اذانیں ہو گئی، پھر وہ چھوڑ نہیں دیتے، نماز پڑھی، کھانا کھایا، بعض واقعات سے بھی 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا، تو سارے مجھے کہتے خیر لیٹ دے دو نہ دو خیر ہے. میں نے کہا میں نے اپنے دودھ پیتے ان بچوں کو اتنا عادی کیا ہوا کہ سب نے دماغ خراب کر دو، کالے کر کے انہیں انتظار ہے ہی نہیں، خیر ایک دفعہ کر لے تو پھر باجی آ جائے، وہ پھر ہمیں خود بتا دے گی، انفارم کر دے گی، تو سارے کال کر کے میرے گھر والوں کا دماغ خراب کر دیں گے، میں تو ادھر آرام سے بیٹھوں. واقعی ایسے ہوا، جیسے میں سیڑھی اتری اپنے گھر کے لیے آنے لگی، گلی کی سیڑھی اتری، بھیا سے جلدی جاؤ گھر میں موبائل بج رہے تمہارے سارے. میں کہاں بھاگ ہی رہی ہوں، باغی سانس پھولا ہوا، برقع پہنا، پھر کال آ رہی ہے، برقع پہنے اور میں نے کال اٹینڈ کی سارے. حالانکہ ہم جب درس پہ جاتے ہیں 1 گھنٹہ ہم ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے بعد پھر رخصانی نکلتی ہے، 1 گھنٹہ ہم گردان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، منزل وغیرہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ختم وغیرہ کچھ کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ بعد پھر رخصانی نکلتی ہے. لیکن میں تو آپ کو فکس ٹائم پہ عادی کیا ہے. میں نے کہا دودھ پیتے بچوں کو میں نے ضرورت زیادہ عادی کی، ان کا اپنے ٹائم پر جو ہے تو ان کو کھلانا، غذا کھلانی ہوتی ہے، نہیں تو پھر وہ رونے لگتے ہیں. تو میں نے کہا میں بابا کے جاتے بڑا، انہوں نے کہا خیر تھوڑی دیر بیٹھے. میں نے کہا نہیں مجھے بھی دھونے والے کہا کہ چاول سے، میں نے کہا برکتی چاول ہے ختم کے کھا لیتی ہوں. پھر میں نے کہا ضرور پتہ نہیں یہ پھر یاد آئیں گے مجھے، وہ جلدی کہا کہ میں آئی ہوں. پھر تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں شیخ محترم کے درسوں میں، اپنی ثانی کے درسوں میں ہم بھی الحمدللہ صحابہ کرام کے اس منزلت پر بیٹھے ہوتے، یعنی ہم سیکھنے والے ہوتے، اور ہمارے اساتذہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت پہ ہوتے ہیں، یعنی سکھانے والے ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، وہ سکھانے والے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا درجہ ہے. یہ کام انبیاء کرام کا تھا، تبلیغ کرنا، بیان کرنا. اگر آپ اس سے منسلک ہو جاتے ہو، بیان کرنا شروع کر دیتے ہو تو آپ انبیاء کے وارث ٹھہرے. اور اگر آپ سیکھنے والے بن جاتے ہو تو آپ جو ہے تو پیغمبروں کے جو ساتھی تھے، آپ وہ سیکھنے والے بیٹھے، آپ وہ سیکھنے والے بن گئے. حالانکہ صحابہ کرام بھی تو بیان کرتے تھے، لیکن پیغمبروں کے آگے وہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ سیکھا کرتے تھے. اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ہمیں نصیحت کی، کن عالما او متعلما او خادما فلا تکن رابعا فتهلك. کن عالما، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا متعلم بن جاؤ، یا تو قرآن سکھانے والے بن جاؤ اور یا قرآن سیکھنے والے بن جاؤ، او خادما. اگر تم ان دونوں میں سے کوئی نہیں بن سکتے تو دیکھو تم ان دونوں کے خادم بن جاؤ، علماء کے خادم بن جاؤ، سیکھنے والوں کے خادم بن جاؤ. ان کی مالی طور پر خدمت کرو، جانی طور پر خدمت کرو، ان کے لیے جو ہے تو آسانیاں فراہم کرو. جو بھی آسانیاں ہوتی ہیں وہ بندہ خود سمجھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلا تکن رابعا فتهلك، چوتھے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. چوتھے تو کیا، چوتھے کون سے ہیں؟ جو قرآن نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں اور نہ خادم بنتے ہیں. آج لوگ 5ویں بن چکے ہیں. کون سے؟ بلا قرآن والوں کو گالیاں دینے والے، قرآن والوں کو مورد الزام کہلانے والے. تو جب چوتھے ہلاک ہے تو 5ویں کے لیے پھر کون سا لفظ آنا ہے؟ چوتھے ہلاک ہے جو یہ 3 نہیں بنتے، اور جو 5ویں بن جاتے ہیں الٹا قرآن والوں کو بلیم کرتے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو تکالیف دیتے ہیں. سوچا ہے یہ پھر کیا بن گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم سکھائے. قرآن کریم کا سیکھنا اور قرآن کریم کا سکھانا وہ بہترین ہے. شاگرد تو ہر چیز کا ہوتا ہے نا، کوئی میتھ سیکھ رہا ہے تو کوئی جو ہے تو سائنس سیکھ رہا ہے، کوئی انگلش سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ اور اس طرح سیکھ رہا ہے. لیکن سیکھنے والا بہتر کون سا ہے؟ سیکھنے والا بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے. سکھانے والے تو بہت ہوتے ہیں، کوئی جو ہے تو کیا چیز سکھاتا ہے، کوئی کیا چیز سکھاتا ہے، کوئی میتھ سکھاتا ہے، کوئی انگلش سکھاتا ہے، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی فقہ، کوئی عام کتابیں. لیکن سب سے بہتر سکھانے والا کون ہے؟ جو قرآن کریم سکھائے. تو قرآن کریم والوں کا درجہ، ان کا مقام بہت بڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ علم الناس القرآن وعلمہ، اے ابو ہریرہ قرآن کریم کو سیکھا کرو، قرآن کریم سکھایا کرو، اور اگر سکھا نہیں سکتے تو قرآن کریم سیکھا کرو. علم الناس القرآن وتعلمہ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ اور اگر سیکھ نہیں سکتے تو سیکھو. فَإِن مِتَّ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، تو اگر تم مر گئے وَأَنْتَ كَذَلِكَ،
ایسی ہی حالت میں کہ تم قرآن سیکھ رہے تھے یا قرآن سکھا رہے تھے، زارت الملائکۃ قبر کا، تمہاری قبر کے زیارت کے لیے فرشتے آسمانوں سے اتریں گے، تمہاری قبر کے دیدار کے لیے فرشتے آسمانوں سے آئیں گے اور تمہارے لیے دعا مانگیں گے۔ تو علم سیکھنا، علم سکھانا یہ ایک بہترین 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 کام ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، یہ صحابہ کرام کا کام ہے۔ تو پتہ ہے یہ عام لوگ تو نہیں کر سکتے نا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل صاف اور معصوم ہو۔ صحابہ کرام کے دل صاف تھے، پاک تھے۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں یہ خدا پاک سے نکل گیا، امتحان اللہ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے مانج رکھا تھا۔ سورہ حجرات میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کو مانج دیا تھا، جیسے صاف ستھرا برتن لوگ مانجتے نا صاف ستھرا کر کے، ایسے صحابہ کے دل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے تو کہنے ہی کیا۔ تو اسی طرح آج بھی صحابہ کرام کی طرح، ان کی طرح تو کوئی بن نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ایک مثال ہے ان کی طرح جو صاف دل رکھتے ہوں، جو محمد علیہ السلام سے محبت رکھتے ہوں، جو اللہ سے صحیح محبت رکھتے ہو، تو ان کو اللہ نبی کریم اپنی کتاب کے آگے لا بٹھاتا ہے، اس کو یہ عظیم جو ہے تو فریضہ سونپ دیتا ہے، علم علم اور علم، علم کے لیے جدوجہد، علم کو آگے سکھانا، علم کو سیکھنا، علم ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ اور اللہ نبی کریم کرے ایسا، ہم علم کی تلاش میں ساری زندگی رہے۔ علم ختم تو نہیں ہوتا کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے، تو جو صفت اللہ کی ہوتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے۔ ہم علم کی گہرائی تک ہم ناچیز اور گنہگار لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن جو تھوڑی بہت موتیاں ہم اکٹھی کر سکتے ہیں نا، سمندر کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچتے، لیکن سمندر کے کنارے پر بھی تو اکثر موتیاں آئی جاتی ہے، وہاں پر ہم سن رہے، چلو خیر ہے، اللہ ہمیں سمندر کے کنارے کنارے رکھے، اور اللہ ہمیں سمندر کے اندر بھی لے کر جائے جتنی ہماری استطاعت ہے۔ اللہ ہمیں بہت سارا علم دے دے، اور اب بھی، بعد میں بھی، اور مرتے دم تک اللہ نبی کریم ہمیں قرآن کریم کے ساتھ منسلک رکھے، اور آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق قرآن بیان کرتے ہوئے یا قرآن کریم سیکھتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائے، تاکہ فرشتے ہماری زیارت کو، ہمارے قبروں کی زیارت کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور وہی ہوئی ہے مجھے اس قرآن کی تاکہ ڈراؤں تم لوگوں کو اس قرآن پر، اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک پہنچا قرآن۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، آیا تم لوگ بیان کرتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، بے شک اللہ کے ساتھ حاجت روا ہے، اور قل کہہ دیجئے لا اشہدو، میں یہ بیان نہیں کرتا، قل کہہ دیجئے انما بے شک هو الہ واحد، یہ اللہ حاجت روا ہے ایک، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم لوگ شرک کرتے ہو۔ میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہے، یا یہ حاجت روا ہے، یا یہ غوث اعظم ہے، یا یہ داتا گنج بخش ہے۔ میں تم لوگ کے شرک سے بیزار ہوں۔ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو مگر یہی اللہ۔ وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی فائدہ، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور یہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یہ اللہ حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قل کہہ دیجئے کون سی چیز بڑی ہے گواہی میں۔ قُلِ اللَّهُ، قل کہہ دیجئے اللہ، شہید بینی، گواہ میرے مابین، وبینکم، اور تم لوگ کے مابین۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور وہی ہوئی ہے مجھے هَٰذَا الْقُرْآنُ، اس قرآن کی، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ ڈراؤں تم لوگ کو اس قرآن پر، اور ان لوگوں کو بھی جن تک پہنچا قرآن۔
أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً آیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ حاجت روا ہے اخرى اور کل کہہ دیجئے لا شہدو میں یہ گواہی نہیں دیتا کل کہہ دیجئے انما ہوا بے شک وہ الہ واحد یہ اللہ حاجت روا ہے ایک وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف فلا کاشف لہ الا ہو تو نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو کوئی بھی مگر یہی اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر پہنچائے آپ کو کوئی خیر یا فائدہ فهو علی کل شیء قدیر تو یہی اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وهو القاہر اور یہ اللہ غالب ہے فوق عباد ہی اپنے بندوں کے اوپر. وہ الحکیم الخبیر اور یہ اللہ حکمت والا ہے خبردار. قل ای شیء کہہ دیجیے کون سی چیز بڑی ہے اکبر شہادۃ گواہی میں. قل اللہ کہہ دیجیے اللہ شہید گواہ ہے بینی میرے مابین و بینکم اور تمہارے مابین. وأوحی اور وحی ہوئی ہے مجھے الیہ مجھے حاضر القرآن اس قرآن کی لئن سے رکم بھی تاکہ ڈراؤں تم لوگوں کو اس قرآن پر بلغا اور ڈراؤں ان کو جن کو پہنچا قرآن. انکم لتشہدون تم لوگ بیان کرتے ہو یا گواہی دیتے ہو ان